بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عبدالرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، حسب روایت 75 سال سے وطن عزیز ایک نازک موڑ سے گزرا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے منشور پر بننے والا ہمارا یہ وطن کب اس نازک موڑ سے نجات حاصل کر پائے گا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ کہا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی کہیں بھی تو کیا کہیں، 75 سال سے ہم عوام نازک موڑ کی نزاکتیں سہتے سہتے حالت نزا تک پہنچ گئے ہیں، لیکن نازک موڑ ہے کہ مڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ مڑے بھی تو کیسے مڑے اور کیوں مڑے، اس کے پہرے داروں کی تو ہر بار اتنے گل ہو جاتی ہے۔ ہون تے پھر ایک باری اتنے گل ہو گئی ہے، ہون مڑنا مڑانا کی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک التماس کرتا چلوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے، بیل آئیکن کا بٹن پش کرتے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری کچھ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ چلیں ناظرین، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے نازک موڑ سے گزرنے کے حوالے سے۔ ناظرین، اب آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال کی۔ پاکستان کی تاریخ میں 9 کا حادثہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی دہشت گردی اور 9 فروری جمہوریت کشی کی وجہ سے سیاہ دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، کہنے کو تو ملک میں صاف شفاف انتخابات کے بعد خلائی مخلوق کے ووٹوں سے جیتنے والے کرسی اقتدار پر براجمان ہو گئے ہیں۔ وراثتی اور وصیتی پارٹیاں جمہوریت کی قبا اوڑھ کر تخت و تاج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ وفاق میں مسلم لیگ نون کے چھوٹے میاں صاحب 47 فارم کی کرامت کی بدولت وزیر اعظم پاکستان بن گئے ہیں۔ دوسری بار وزارت عظمیٰ کا تاج پہننے والے میاں شہباز شریف نے اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں ہی قوم کو بڑا واضح پیغام دے دیا ہے کہ ملک اس وقت سخت معاشی مسائل کا شکار ہے۔ قومی خزانہ میں فوج اور دیگر اداروں کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ملک اس وقت نازک موڑ سے گزر رہا ہے، ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز بھی نہیں ہیں۔ یعنی دوسری بار خلائی مخلوق کی مدد سے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے والے میاں شہباز شریف نے ببانگ دہل 27 کروڑ عوام کو پیغام دے دیا ہے کہ جاگتے رہنا، ساٹے تے نہ رہنا۔ ویسے میاں شہباز شریف میں ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ کوئی بات دل میں نہیں رکھتے، کچھ نہیں چھپاتے اور سچ بولنے کے تو اتنے عادی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے منہ سے سچ نکل ہی جاتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میاں شہباز شریف نے کون سا ایسا سچ بول دیا ہے جو وہ بولنا نہیں چاہتے؟ تو محترم ناظرین، سنیں کہ سچ ان کے منہ سے کیسے نکلا۔ انہوں نے وزیر اعظم کا الیکشن جیتنے کے بعد اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے ووٹ دینے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپوزیشن لیڈر کے طور پر چنا ہے۔ انہوں نے یہ ایسے ہی نہیں کہا، وہ جانتے ہیں کہ 45 فارم کے تحت وہ اپوزیشن لیڈر ہی بنتے تھے۔ یہ تو بلا ہو 47 والوں کا جنہوں نے وزارت عظمیٰ تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جناب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی بھی خوب تعریفیں کی، ان کی شان میں قصیدے پڑھے۔ میاں شہباز شریف کی طرف سے زرداری صاحب کی شان میں پڑھے گئے قصیدے سن کر ہمارے جیسے عام لوگ عجیب سے مخمصہ میں پڑ گئے۔ آج میاں صاحب کو کیا ہو گیا؟ کیا یہ وہی میاں صاحب ہے؟ یہ تو کہا کرتے تھے کہ او زرداری، تمہیں لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، تم سے قوم کا لوٹا ہوا مال نکال کر ہی دم لوں گا۔ آج اسی زرداری کی صفتیں بیان کرتے ہوئے زمین و آسمان کے کلابے تک ملا دیے۔
اس پر ہم نے بڑا ہی فکر کیا، ہم نے بڑا ہی غور و فکر کیا، بڑا سوچا اور پھر سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ میاں صاحب سڑکوں پر گھسیٹنے کی جو بات کی تھی تو کیا ہوا؟ وہ کون سا قرآن و حدیث تھی؟ کہہ دی تو کیا دی، اب بدلی ہے تو بدل لی۔ ظاہری بات ہے اقتدار کے لیے تو لوگ اپنا باپ، اپنا دین، اپنا ایمان تک بدل دیتے ہیں۔ میاں صاحب نے تو صرف اپنے خیالات ہی بدلے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 45 اور 47 فارم کے حوالے سے۔ ناظرین، بالآخر الیکشن کمیشن نے 45 فارم اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اس فارم میں کی جانے والی ٹیمپرنگ نے الیکشن کمیشن کے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے دعوے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ جی ہاں، بھلا وہ کیسے؟ تو جناب سوچیں ذرا، اگر الیکشن کمیشن نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے ہوتے تو کیا پاکستان کے عوام قیدی نمبر 804 کے نامزد کردہ امیدواروں کو بھاری اکثریت میں ووٹ ڈال سکتے تھے اور انہیں کامیاب کروا سکتے تھے؟ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی اس لیے چھینا تھا تاکہ قیدی نمبر 804 کے متوالے صرف بلے کی حد تک ہی محدود نہ رہیں، صرف ایک نشان کے محتاج نہ رہیں۔ اب اگر 45 فارم میں ٹیمپرنگ کرنا پڑی ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی والے جو الیکشن میں دھاندلی کا رو رہے ہیں اور مختلف الزامات لگا رہے ہیں، ان کے اس جھوٹ کو قوم کے سامنے لایا جائے کہ اگر الیکشن صاف اور شفاف نہ ہوتے تو پھر الیکشن کمیشن کو ٹیمپرنگ کیوں کرنا پڑی اور وہ کیوں کرنے پر مجبور ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کے رونے دھونے اور جھوٹے الزامات کو قوم کے سامنے لا سکیں۔ الیکشن کمیشن کو شاباش دینا تو حق بنتا ہے۔ جی ہاں، ہماری طرف سے آپ کو اس عظیم کارنامے پر بھرپور طریقے سے شاباش دی جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔